علیکم جناب। تو امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آگے بھی آسانیاں کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ رخ جس سے مجھے محبت تھی اچانک غائب ہو گئی، اور مجھے یہ کبھی پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ مجھے کیوں چھوڑ کر گئی اور میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک انتہائی کم روشنی والے کمرے میں اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد افندی اسے اس کے سائیکاٹرسٹ کے پاس لے گیا تھا۔ اس کا سیشن جاری تھا۔ میرا اس سے رابطہ ہوا یا نہیں، ہم کبھی زندگی میں ملیں یا نہ ملیں، لیکن اس کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کا خیال کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اسے بھی پتہ ہے کہ مجھے اس کے خیال سے سکون ملتا ہے، مگر پھر وہ خیال میں بھی مجھے تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ اس کے الفاظ کا چناؤ، لہجے کا ٹھٹھرتا ہوا سرد پن سامنے بیٹھے سائیکاٹرسٹ کو بھی پل بھر کے لیے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام بندے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کوئی بھی دوسرا سننے والا شخص یہ سوچے گا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، مگر بطور ماہر نفسیات اس نے سوچا کہ اس کے اندر موجود دکھ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے جو کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ بے شمار حادثات سے گزرنے والے اسی طرح گمان کرتے ہیں۔ میرا دل کسی بھی محرومی پہ نہیں رویا، مگر اس کی محرومی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بے شک خدا کی بنائی گئی کائنات بہت بڑی ہے، مگر میری کل کائنات تو وہ تھی جو مجھ سے بچھڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میری پہلی نظر اس پہ پڑی تو مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ خدا نے میری آنکھوں کو روشنی اسی منظر کو دیکھنے کے لیے بخشی تھی۔ جب جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تب تب میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ اس کے ہونے سے اس کے کھونے کا سفر انتہائی دردناک ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے بس میرا وہی علاج ہے۔ اسے اپنے خیالوں میں دیکھنا، اسے سننا بھلا لگتا ہے۔ مجھے ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتی ہے۔ میرے چاروں طرف ہر وقت نہ جانے کتنے لوگ اور ان کی کتنی آوازیں ہوتی ہیں، مگر مجھے صرف وہی دکھائی سنائی دیتی ہے۔ اس کا تصور چپ چاپ برستا ہے مجھ پر۔ میں اس کے بنا ہنس تو سکتا ہوں مگر خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے دلی جذبات کی عکاسی کرتا ایک بار پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھ کو کسی الوداع نے نہیں رلایا۔ یوں بچھڑتے ہوئے وہ مجھ سے میری مسکراہٹ کا سبب پوچھتے، مگر کوئی کیا جانے یہ بات جانا، تمہارے جانے کے بعد سے مجھ پہ مسلسل وہ لمحے طاری ہیں جن میں تم کو گنوا دیا تھا۔ میں ابھی بھی منتظر ہوں کہ تم پلٹو، ایک نظر مجھ پہ ڈالو۔ اب تو لگتا ہے تمہیں گنوا کے ہے ہی کون جس کو جاتا دیکھوں کہ دل دھڑکنا ہی چھوڑ دے۔ وہ تو اس دن سے اب تلک تمہاری نظر کا منتظر ہے کہ تم جو دیکھو تو وہ بھی دھڑکے، میری آنکھوں سے وہ منظر ہٹے تو پھر یہ نئے چہروں کو کھوجیں، پھر آشنا چہروں کے قحط سے ان میں جذبوں کا کوئی سیلاب امڈے۔ کوئی کیا سمجھے گا بات جانا کہ مجھ پہ تو ایک عمر سے تمہارے بچھڑنے کا عذاب طاری ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر اپنے روم سے باہر آئے اور افندی کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ پہلے بھی کئی سیشن ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، ان کا ذہن ایک جگہ پہ آ کر رک سا گیا ہے۔ عام روٹین میں وہ بالکل نارمل رہتے ہیں، لیکن جب جب اپنے ماضی کے متعلق سوچتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو واپس انہی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ وہ ہر طرف وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی دکھائی دیتا ہے، بالکل ویسے انہیں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے وہی دکھائی دیتی ہیں جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کے مطابق 3 ماہ میں ایسا انسان اس طرح کے ٹراما سے باہر نکل آتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ انہیں 6 ماہ تک لگ جاتے ہیں اس سے باہر نکلنے میں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ انہیں اس محبت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ یہی تو ایک ماہر نفسیات کا کام ہے۔ وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ اگر وہ سائیکولوجیکل ہیلپ نہیں لیتے تو وہ یوں ہی اندر تڑپتے رہیں گے۔ مگر اس وقت انہیں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اتنا مینٹلی ڈسٹرب انسان خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ انہیں جلد از جلد ان کے والدین کے پاس بھیج دیں۔ گھر کا پرسکون ماحول ملے گا تو امید ہے وہ جلد ہی اس ٹراما سے باہر نکل آئیں گے۔
ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ افندی نے لب بھینچ کر اسبات میں سر ہلایا۔ عالم گردیزی آفس میں بیٹھے ضروری فائلز کو دیکھ رہے تھے جب ان کی توجہ فون بیل نے اپنی جانب مبذول کروائی۔ ہیلو، کون؟ انہوں نے بنا اسکرین پہ چمکتے نظر ڈالے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ اچھا کر رہے ہو، اب آپ بہن کی آواز اور نمبر بھی بھول گئے، فضا نے شکوے بھرے انداز میں کہا۔ ارے فضا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھلا تمہیں کیوں بھولوں گا؟ میں بس ضروری فائلز دیکھ رہا تھا تو موبائل دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ بھائی رہنے دیں یہ عذر تراشنے، مجھے بتانا تھا کہ میں کل شام آ رہی ہوں آپ کے ہاں کسی خاص مقصد کے تحت، انہوں نے مبہم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارا ہی گھر ہے، جب چاہو آؤ، عالم گردیزی نے فائل بند کر کے ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر رکھ کر کہا۔ اور اس گھر میں بیٹی بھی میری ہی ہے، جب چاہے لے جاؤں، یاد رکھنا۔ عالم گردیزی کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے بھائی، میں تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے تمہارے جیسی بہن نہیں ملے گی، اتنی محبت کرنے والی، پرخلوص، اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق تھوڑی ہے، جیسے سعدیہ تمہاری بیٹی ہے ویسے عاشر بھی میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ عالم گردیزی نے فضا کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ بالکل، اب کی ہے نا میرے دل کی بات، چلو میں کل شام آ رہی ہوں، پھر سے بتا دوں، وہ باور کروانا نہ بھولی۔ اوکے فضا، اوکے، میں ہما اور سعدیہ کو بھی بتا دوں گا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد کال منقطع کر دی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔ سامنے اس کے ہی بیڈ پہ عاشر ملک سکون سے ٹانگیں پھیلائے، دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے، کراؤن سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ سعدیہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حیرت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں چلائی۔ آپ یہاں اس وقت، وہ بھی میرے کمرے میں؟ آپ اندر کیسے آئے؟ ملک عاشر سعدیہ کے سوالوں کو سنتا استہزائیہ انداز سے ہنستے ہوئے مگر بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ اسے دیکھے بس مسکرائے ہی چلا جا رہا تھا۔ جواب دیجیے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ کسی ہرنی کی مانند ڈری سہمی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اب وہ پاؤں بستر سے نیچے رکھے بیڈ سے اتر کر سعدیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سعدیہ اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھے الٹے قدم لینے لگی۔ میں نے کہا تھا نا زبان بند رکھنا، وہی یاد کروانے آیا ہوں، سوچا کہیں تم بھول نہ گئی ہو پرانی باتیں۔ سعدیہ اس کی بات پر پہلے تو خوف زدہ ہوئی مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے۔ جو آج اس کے گھر میں اکیلے اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا اور اب فاصلہ کم کرتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ سعدیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے کے لیے پلٹی مگر اس نے مضبوطی سے سعدیہ کو کلائی سے پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ دروازہ بند کیا اور سعدیہ کے دونوں ہاتھ اس کے پیچھے کر کے اپنے ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کیے اور اسے دروازے سے لگاتا اپنا دوسرا ہاتھ دروازے پہ رکھتا سعدیہ کی طرف جھکا۔ ملک عاشر کے دراز قد کی وجہ سے سعدیہ بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ عاشر پلیز دور ہٹیے مجھ سے، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، اور جائیے، اس طرح آپ کا رات کے وقت ہمارے گھر اور میرے کمرے میں آنا بہت غلط ہے۔ سعدیہ کی کپکپاتی آواز پہ عاشر نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پہ آئے پسینے کی بوندیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا۔ عاشر، مگر سعدیہ کی تنبیہی آواز پہ اس کا ہاتھ رکا۔ واہ، بڑی ہمت آ گئی ہے، اب وہ ہمارا نام لینے لگی اپنی زہریلی زبان سے، زہر سے بھی زہر لگتے ہو تم مجھے، اور تمہارا وہ زہریلا بھائی۔ سعدیہ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں مزید ابھر آئیں۔ کیا ہوا پوائزنس گرل، میں تو صرف تمہارا خوف دور کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے برا لگ رہا ہے میری ملکیت کے خوبصورت نازک سے چہرے پہ میرے ڈر کی وجہ سے ان بوندوں کا تمہیں پریشان کرنا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ عاشر کی بے باکانہ بات اور انداز پہ سعدیہ کا ڈر اب آنکھوں کے رستے آنسوؤں کی صورت باہر آ رہا تھا۔ نو گرل، ڈونٹ کرائی، نوٹ ایٹ دس ٹائم۔ ابھی سے رونا شروع کر دیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ اس نے اس کی پیشانی سے انگلی کی لکیر کھینچتے ناک سے ہوتے اس کے تھر تھراتے لبوں پر لائی۔ وہ ڈر سے کپکپانے لگی اور آنکھیں میچ گئی۔ ملک عاشر کی جسارت پر سعدیہ کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آئی۔ وہ بہتی آنکھوں، کپکپاتے وجود اور سسکتی آواز کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، چھوڑیے مجھے، خدا کا خوف کریں،
کیوں اس طرح رات کی تاریکی اور تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مجھے اور خود کو گناہگار کرنے پہ تلے ہیں؟ میں آپ کی ہی عزت ہوں، اپنی عزت پہ ہی بغیر کسی حق اور اجازت کے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس نے اب آنکھیں زور سے بند کر کے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ ایک بات اچھے سے سمجھ لو، ملک عاشر کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ انگوٹھے سے اس کا نرم و ملائم گال سہلاتے ہوئے اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سعدیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کپ کپانے لگا۔ اور رہی بات حقوق کی تو لینے پہ آؤں تو ایک لمحہ نہ لگاؤں، بس ابھی موڈ نہیں اس سے زیادہ کا۔ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر لب رکھے اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس کی سراہی دار نازک سی گردن پہ لب رکھے اسے کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ امید ہے میری نہ ہونے والی بیوی اتنی سمجھدار تو ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ میں بنا رخصتی کے وہ سب کر ڈالوں گا جو شاید تم نہیں چاہتی۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ سعدیہ نے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنے آپ کو گرنے سے روکا، ورنہ اس کی بے باکیوں پہ اس کی روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچلا جا رہا تھا۔ تمہارے پاس نہ تو ہمارے نکاح کا کوئی ثبوت ہے اور نہ اپنی پاکیزگی کا دے پاؤ گی۔ میرے خیال میں نے تمہیں اچھے سے سمجھا دیا، عاشر نے کہتے ہوئے سعدیہ کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ کر پیچھے ہوا تو سعدیہ کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ سعدیہ الٹے قدم لیتے ہانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ ملک عاشر ایک اکتاہٹ بھری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ سعدیہ اپنا دل تھام کے روتی ہوئی وہیں فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ سعدیہ کافی دیر تک روتی رہتی، مگر عالم گردیزی اور ہما کی بزنس پارٹی سے گھر واپس آنے سے پہلے اسے ہر حال میں نارمل ہونا تھا۔ وہ وضو کر کے 2 نفل شکرانے پڑھ کر اب کچھ پرسکون لگ رہی تھی، مگر ایک خوف اس کے اندر اپنا گھر بنا چکا تھا، آنے والے وقت کا خوف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے ملک عاشر کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس کے سامنے اس کی زبان گنگ رہ جاتی تھی، ورنہ وہ اس سے اس سب کی وجہ ضرور پوچھتی۔ وہ نہیں جانتی تھی جب سچ میں ان کی شادی منظر عام پہ آ جائے گی تب وہ اس کا سامنا کیسے کر پائے گی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی عاشر ہے جو سب کے سامنے اتنا اچھا تھا اور تنہائی میں اس کے ساتھ کتنا عجیب برتاؤ کرتا تھا۔ ملک عاشر کا اصلی روپ کون سا ہے، در حقیقت وہ کس ذہنیت اور کردار کا مالک ہے، وہ اس کی بات سے انکار کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جائے نماز ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کیا اسے یہ عاشر کی چھوٹی سی بھول سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے۔ وہ ایک ایسے ہی بولڈ ماحول میں پلا بڑا ہے جہاں رخصتی کے بنا یہ سب معیوب نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ وہ چاہتا تو سعدیہ کے آنسو اور اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے آنے کا مقصد پورا کر سکتا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اسے روکنے والا یا اس وقت سعدیہ کی مدد کرنے والا، مگر اللہ نے اس کے دل میں احساس ڈالا، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ سعدیہ کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نرم جذبات تھے۔ وہ اس پہ حق رکھتے ہوئے بھی اسے چھوڑ گیا تھا، تو کیا وہ دل و نیت کا اچھا تھا، بس کسی ذہنی فطور کی وجہ سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا؟ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور کھڑکی پہ پڑے دبیز پردوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ کمرے میں صبح کی روشنی پھیل گئی تو اس کی پیشانی پہ ناگواری کی سلوٹیں نمایاں ہوئیں۔ اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دیکھا، یہ جرت اس کی اینجل کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہو؟ محمل نے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر اپنے چہرے پہ رکھتے ہوئے پیار اور خفگی ملے جلے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ نے جلدی اٹھ کر اپنی حمد و ثنا کے لیے بنائی ہے اور رات آرام کے لیے۔ وہ اس کے پاس آتے ہی اس پہ اوڑھا ہوا کمفرٹر کھینچ کر اتارتے ہوئے بولی۔ اینجل سونے دو نا پلیز۔ محمل نے اس کے ہاتھوں سے کمفرٹر واپس کھینچا۔ اٹھو نا محمل، آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اس نے واپس کمفرٹر کھینچ لیا اور اسے طے کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں دی ڈیول محمل کا راج چلتا ہے، کون ہے لیٹ آنے پہ مجھے نکالے گا وہاں سے؟
وہ چہرے سے تکیہ پیچھے پھینکتے ہوئے مغرورانہ انداز میں بولی۔ ہاں وہ تو ہے، میری بہن ہے ہی اتنی ڈیئرنگ، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ یہ کی نا میری بہنوں والی بات۔ ویسے اینجل، ہم ہیں تو بہنیں، مگر ایک مشرق تو دوسری مغرب، بٹ محمل لوز اینجل۔ محمل نے بستر سے اتر کر اس کے گلابی گال کو چوم لیا۔ اینجل کے گلابی گالوں میں مزید سرخیاں گھلیں۔ او تم شرما رہی ہو اپنی ہی بہن سے؟ سوچو کسی لڑکے نے کر دی کسی تو تم تو گئی کام سے۔ محمل نے اس کے یوں شرمانے پہ اسے شرارت سے آنکھ ونک کیے کہا اور اس کا رخ سامنے ڈریسر میں لگے شیشے کی طرف موڑ دیا۔ اس کے شانے پہ چہرہ رکھ کر کھڑی تھی۔ دونوں کی آنکھیں، ناک، ہونٹ، تھوڑی، بال سب ایک جیسے تھے، صرف اینجل کے گال اس سے زیادہ گلابی تھے۔ اینجل کی گھنی پلکوں کی باڑ اس کے آرزوں پہ سایہ فگن لرزنے لگیں۔ محمل نے اس کے دوسرے گال کو شرارت سے چوم لیا۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر مل کر بریک فاسٹ کریں۔ ایک وقت کا کھانا تو ساتھ ہم کھا ہی سکتے ہیں نا؟ رات کو تو تم اتنی لیٹ آتی ہو، تب تک میں سو چکی ہوتی ہوں۔ اینجل نے منہ پھلا کر اپنا گال ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ محمل تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلی۔ بلیک جینز، ریڈ شارٹ شرٹ، بلیک لیدر جیکٹ، خوبصورت چہرے پر ہلکا میک اپ تھا، ہونٹ سرخ لپسٹک سے پوشیدہ، گلے میں پہنی گولڈ چین جس پر ایم لکھا ہوا تھا۔ ریڈ ہائی ہیلز پہنے وہ روم سے باہر نکلی، سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈائننگ ہال میں آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میم ناشتہ لگاؤں؟ ملازمہ سر جھکائے بولی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں ڈائننگ ٹیبل پر کراٹے کلاس لینے آئی ہوں؟ جلدی لگاؤ ناشتہ، یہ نہ ہو کراٹے کلاس ہو ہی جائے تمہاری۔ محمل چڑھ کر بولی۔ سوری میم، ملازمہ سر جھکائے بولی۔ کیا کرتی ہو محمل؟ میں خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریک فاسٹ بنا رہی تھی، اسے فضول میں ڈانٹ کر رکھ دیا۔ سوری کہہ دو انہیں، بڑی ہیں وہ۔ اینجل نے اس کے سامنے ناشتہ پلیٹ میں نکالتے ہوئے رسان سے کہا۔ تم نے ہی ان ملازموں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، پیسے نہیں لیتے کام کرنے کے، کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری آنٹی، میں محمل کی طرف سے معذرت کرتی ہوں۔ وہ میڈ دوبارہ جو جوس لے کر آئی تو اینجل نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں میم۔ اس نے محمل کے چہرے پر سخت گیر تاثرات دیکھے تو فوراً نظریں پھیر کے اینجل کی طرف کرتے مؤدب انداز میں بولی اور واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ محمل، تم انہیں گھور رہی تھی نا؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکا رہی تھی؟ اینجل نے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے محمل کو اسے آنکھیں دکھاتے دیکھ لیا تھا۔ چھوڑو نا یار، کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ باہر نکلا کر، گھوما پھرا کر، اپنی طرح تجھے بھی ڈیئرنگ بنا دوں گی۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ مجھے نہیں بننا ڈیئرنگ، میری آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے، اینجل نے لاؤنج میں لگی دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ محمل بھی تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلی، پورچ میں پہنچ کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے بیک ڈور کھولا۔ نہیں تم جاؤ، میں خود ڈرائیو کر لوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوکے میم، ڈرائیور کہتا ہوا پیچھے ہو گیا، جبکہ محمل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، دروازہ کھلنے پر گاڑی نکالی اور زن سے بھگا دی۔ شولڈر بیگ سے فون نکالا اور بلوٹوتھ کان میں ڈالا اور فلپ کو کال میں لانے لگی۔ فلپ، ویئر آر یو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوکے اسٹے دیئر، آئی ول پک یو، فلپ کے جواب پر اس نے کہا اور فون بند کر کے سیٹ پر پھینکا اور ڈرائیونگ کرنے لگی۔ پھر سے فون بجنے پر اس نے فون کی طرف دیکھا، نام دیکھ کر اچھی خاصی بیزار ہوئی، فون بند کر کے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ جیسے ہی جہاز نے پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کیا، اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا اس کے بھورے سلکی بالوں کو چھو کر گزرا تو وہ اس کے سبیہ پیشانی پر بکھر گئے۔ وہ کسی کو بنا بتائے آ رہا تھا، تبھی اسے ایئرپورٹ پر لینے کوئی نہیں آیا۔ اس نے اپنا بیگ لیے ایئرپورٹ سے ایک کیب لی اور اس میں بیگ رکھتے ہوئے خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آج موسم خاصا خشک سا تھا۔ وہ اپنے ملک کے جانے پہچانے راستوں کو دیکھ رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی سڑکیں، وہی راستے، وہی ٹریفک، بدلی تھی تو بس اس کی زندگی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس کی آنکھوں کے پردوں پہ اس کا دلکش معصوم سا سراپا لہرایا۔ اسے آتا ہے لمحوں میں بھی اپنے عکس کو بھرنا،
نہ ہونا پاس لیکن پھر بھی میرے 4 سو ہونا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سراپا کبھی اس کے آنکھوں کے پردوں کے سامنے سے ہٹ جائے، اسی ڈر سے اس نے آنکھیں ہی نہیں کھولیں۔ سر، آپ کا بتایا گیا ایڈریس آ گیا ہے، ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک کر اسے بتایا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے والٹ سے پیسے نکال کر دیے اور بیگ لیے گیٹ کی طرف آیا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اس گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ گل رخ کے چلے جانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی تو عباس گردیزی نے اسے ایبراڈ بھیج دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جتنا اس جگہ سے دور رہے گا اتنا ہی اس کے خیالوں سے دور رہے گا اور جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاج اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے عالم گردیزی نے بھی اسے وہاں بھیجنے کی حامی بھر لی تھی، پھر اسے ابراڈ بھیج دیا گیا تھا اور آج وہ اپنی تعلیم مکمل کیے واپس پاکستان اپنے گھر آیا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تاکہ سب کو سرپرائز کر سکے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دوسروں کو سرپرائز دینے کے چکر میں خود سرپرائز ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے لاؤنج کا منظر دیکھا جہاں عالم گردیزی صوفے پر براجمان تھے، فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھے۔ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا، دروازے کی طرف ان کی پشت تھی، اس لیے وہ لاؤنج سے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ نہیں پائے تھے اور اپنی باتوں میں مشغول رہے۔ تم جیسے چھوٹی ذات والے لوگوں کے بارے میں صحیح سنا تھا، ایک نہ ایک دن اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ دکھا دی نا تو نے اپنی اوقات، وہ گرجدار آواز میں دھاڑے تھے۔ سمسام کے سماعتوں تک ان کی آواز بخوبی پہنچی۔ وہ کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑا تھا۔ صاحب جی، قتل کروایا ہے آپ نے، نوٹوں میں کھیل رہے ہیں، اگر مجھ غریب پہ تھوڑا رحم کر دیں تو۔ دوسری طرف جو شخص تھا وہ لالچی انداز میں خباثت زدہ آواز میں بولا، بکواس بند کرو، ایک بار تمہیں تمہارے کام کے پیسے دے چکا ہوں، اگر دوبارہ اپنا منہ کھولا تو تمہیں بھی اسی پہاڑی سے نیچے پھینکواؤں گا جیسے اس مالی کی بیٹی کو پھینکوا دیا تھا۔ وہ دانت پیس کر گھرائے اور فون کال کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھالتے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہوئے اور کمرے میں جانے کے لیے رخ پھیرا تو سمسام کو سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا جبکہ سمسام کے ہاتھ میں سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا۔